کرام کے بیانات اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اس الیکشن کے موقع پر دیکھو بھائی جان کی بنیادیں ختم ہو گئی، لوگ آپس میں جھگڑنے لگے اور ایک گندی سیاست کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار نکالنے لگے۔ یہ اس کی ٹوپی کھینچ رہا ہے، وہ اس کا دامن کھینچ رہا ہے، وہ اس کا جو کردہ کھینچ رہا ہے۔ کیا ہے دوست، اپنا کام کرتے رہو، ہمیں دوسرے کے عیب اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کا عیب نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، جیت بھی لیتے ہیں، مال بھی کما لیتے ہیں سب کو، لیکن ہمارے کام بنتے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کسی مسلمان کی تحقیر کرنا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو بدنام کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کیا۔ عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے سے دی ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی مسلمان کو بدنام کریں، کسی مسلمان کے اوپر عیب اچھالیں؟ دوستو اپنے طور پر کام کرتے رہو، آپ کا حق ہے، اپنا حق آپ حاصل کیجئے، لیکن خدا کو ناراض کر کے نہیں، کسی مسلمان کو ذلیل کر کے نہیں، کسی مسلمان کو بے عزت کر کے نہیں، کسی مسلمان کو بدنام کر کے نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ دوسروں کی بدنامی کرنے میں کبھی بھی انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ میں اپنی عزت کے لیے کسی کو بدنام کروں تو مجھے کبھی بھی عزت ملنے والی نہیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے دنیا حاصل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آدمی آگے جا کر ٹھوکریں کھائے، اور ایسے کئی لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے دوستو ایسے موقع پر کتنا ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہماری آپس کی نا اتفاقی، آپس کا توڑ، اس سے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو آج محنت کرتے ہیں، محنت کرو، کوئی بات نہیں، صحیح طریقے سے کرو۔ آج دوستو ایک بات کو برا مت لگانا کہ جماعت والے کہتے ہیں گھر گھر کی ملاقات لے رہے ہیں تاکہ ہر گھر میں کوئی نمازی بے نمازی نہ رہے۔ دوستو آج گھر گھر کی ملاقات اس بنیاد کے اوپر، انتخابات کی بنیاد پر لی جا رہی ہے۔ اس کی آدھی محنت بھی اگر اس طریقے سے گھر گھر کی ملاقات میں ہو جائے تو ایک محلے میں بے نمازی نہ رہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے مومن بھائی کو مسجد میں لانے کے لیے، کسی کی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی محنت نہیں کی جتنی اس کے لیے محنت کی۔ حالانکہ اس کے اوپر کوئی وعدہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، الیکشن میں لینا اس طرح کوئی ناجائز نہیں ہے، لیجئے اور اپنی میجورٹی ثابت کیجئے اور کام کرنے کے جذبے سے۔ لیکن کام کرتے وقت فلاں ایسا ہے میں ایسا ہوں، فلاں ایسا ہے میں اتنا اچھا ہوں، فلاں نے یہ کام نہیں کیا میں نہیں کیا، دوستو یہ غلط ہے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور اس کے پیچھے کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں کیا کہا گیا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو ٹٹولتا ہے، کسی مسلمان کے عیب کو نکالتا ہے، اور اس میں کتنے عیب ہیں، جھوٹ کتنا چلتا ہے، جھوٹ اتنا چلتا ہے، دوسروں کی عزتوں کی نیلامی کی جاتی ہے، دوسروں کی عزتوں کی ٹوپیاں اچھالی جاتی ہیں، عیب نکالے جاتے ہیں، عورتیں آپس میں لڑتی ہیں، مرد آپس میں لڑتا ہے۔ دوستو کیا تماشا ہے؟ اگرچہ دیکھو دوستو یہ وہ وقت ہیں کہ آج ہمارے دلوں کے اوپر باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن کہنا کیوں پڑتا ہے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، اللہ کے سامنے عذر پیش کے کرنا ہم نے تو کہا تھا۔ اس لیے دوستو ایسے موقع پر اپنے اتحاد اور اپنی محبت اور رواداری کا اظہار کیجیے، اور کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ دوستو عجیب تماشا ہے، کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے، یہاں تک ہم نے سنا کہ تلواریں بھی نکل گئی۔ دوستو کتنی من حمل علی السلاح فلیس منا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ہم پر کسی نے ہتھیار اٹھایا، یعنی کسی مسلمان کے اوپر، وہ میری امت میں رہنے کے قابل نہیں، وہ میرا امت ہی نہیں۔ دوستو کتنی بڑی دھمکی ہے، اللہ کا نبی ہے جب کہہ دے کہ میرا امتی نہیں ہے، تو دوستو ہمارا سب سے بڑا سہارا تو ہمارا نبی ہے کہ میدان حشر کے اندر آپ کے بغیر کسی کو چلے گا نہیں، آپ کی سفارش ہی سے کام چلنے والا ہے۔ اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا کہ اللہ ان کی کسی بات کو ٹھکرائے گا نہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ تو میرا امتی تھا اور تو میرے امتوں کی عزتوں کی نیلامی کرتا تھا، مسجدیں ویران ہوتی تھی، اس کی تجھے فکر نہیں ہوتی تھی، میری سنتوں کا مذاق ہوتا تھا، اس وقت تیرے پیٹ میں ذرا پانی نہیں ہلتا تھا، تو کیسا میرا امتی تھا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو دوستو ہمارا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میں تمہیں ایک لڑی میں جوڑ کر آیا تھا دنیا میں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کو جوڑ دیا کہ جو سالوں کے دشمن تھے وہ آپس میں پیارے اور محبوب بن گئے. ہر ایک ایسا ہو گیا کہ اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بن گیا. ایسے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آپ چھوڑ کر گئے تھے اور آپ نے آخر خطبہ کے اندر اسی اتحاد کی تعلیم بھی دی. اور تو نے میرے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی, کیسا تو میرا امت. یہ جب پوچھ لیا تو دوستو ہمارا وہاں پر کیا بنے. دنیا میں تو آدمی کسی طریقے سے چھوٹ جائے گا, لیکن آخر میں چھوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چھوڑا. اس لیے دوستو ابھی یہ جو گرما گرمی کا ماحول ہے, بھائی چارگی کے ساتھ کام کیجیے, جس کی حمایت کرنا ہو کیجیے, لیکن سامنے دیکھے بھی کہ آدمی اس لائق بھی ہے نہیں کام کرنے, اس کے اندر قوم کی جذبات اور ہمدردی بھی ہے نہیں. اسلام نے تعلیم دی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ سیاست نہیں دوستو. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کو, کسی کو بے عزت کرنے کو, کسی کو گالیاں دے کر سیاست. یہ تو یہ سیاست نہیں ہے دوستو, یہ تو چال بازیاں اور چالاکیاں ہیں. سیاست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائی کہ آپ نے جو ہے غیروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ دیا. صحابہ کرام نے سیاست کر کے بتائی کہ ایک اسلامی حکومت میں رہنے والا غیر مسلم بھی ہوتا تھا, اگر اس کے اوپر بھی ظلم ہوتا تھا تو اس کو بھی انصاف دیا جاتا تھا. یہ سیاست کے معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے لیے تو دنیا میں پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ اللہ کا خلیفہ ہے. خلیفہ کس معنی میں؟ کہ اللہ کے حکام کو, خدائی حکام کو دنیا میں نافذ کرے گا. اسی کا نام سیاست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کی, صدیق اکبر نے 2 سال جو حکومت کر کے سیاست کی, فاروق اعظم نے 10 سال تک سیاست کی, اور ایسے سیاست کی کہ ایک گھاٹ کے اوپر شیر اور اسی گھاٹ کے اوپر بکری پانی پیتے تھے, اور شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کرے. ایک عورت تنے تنا چلتی تھی جنگلوں میں پار ہو کر کہیں اپنے منزل پر پہنچتی تھی, لیکن کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا لے. اس کا نام سیاست. سیاست کا معنی کیا؟ اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق دنیا کے اندر نظام کو چلانا, اس کا نام سیاست. لہذا جو ہے سیاست کے مخالف اسلام نہ, بلکہ سیاست اور دین کا جوڑ ہے. سیاست اور دین کا جوڑ ہے. قرآن حدیث کی تعلیمات کو دیکھیں. لہذا دوست ایسے موقع پر ایسی گندی سیاستیں چھیڑ کر اپنا مسلمان بھائی کو بدنام کرنا, یا اس کے اوپر حملے کرنا, یا اس کو ستانا, یہ دوستو کہاں کی جو ہے اسلام اور کہاں کی سیاست. اس لیے دوست, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, نماز ہو رہی اور باہر جو ٹولے کے ٹولے پھرو آپ, لیکن جہاں اللہ پر منادی اذان دے تو اس ساری چیزوں کو لات مارو, اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. یہاں خدا سے مانگو کہ اللہ مجھ سے قوم کی خدمت لے لے, اور تو چاہے ایسی خدمت لے لے. یہاں کر دعا کرو تو اللہ تعالیٰ وہاں باہر جا کر کامیاب کرے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایسا موقع ہوتا ہے تو جو ہے جماعت ہونے تک مسجد میں 10-12 آدمی ہوتے ہیں, پھر بعد میں 3-4 سموں کی جماعتیں جاتی ہیں. دوستو یہ کہاں کا جو اسلام ہے, یہ کہاں کا ایمان؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا ہے, بلکہ ہمیں ایسا مکمل ایمان دیا ہے کہ جس نے ملکی نظام کو بھی سنبھالا, آپس کے اتحاد کو بھی باقی رکھا, اور اسی طریقے سے لوگوں کو انصاف بھی دیا, اور خود بھوکے مر کر دوسروں کو کھلایا, خود جو ہے بیدار ہو کر دوسروں کو سلایا. اللہ نے ایسا ایمان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا, اور جو ہے جب تک امت مسلمہ یہ کام کرتی رہی, دنیا کے اندر پنپتی رہی, اور جب جو ہے یہ کام چھوڑ دیا اور آپس کے اندر کھینچا تان شروع ہو گیا, ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع ہو گئے, آپس کے اندر توڑ اور ٹکراؤ پیدا ہو گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر کی برکتوں کو اٹھا لیا. لہذا آج کیا ہے, نماز پڑھ لیتے, نماز پڑھنے کا وہ شوق نہیں ہے جو شوق ہونا چاہیے. شوق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں رکعت باندھے تو جو سلام پھیرنے کا جذبہ نہ ہو, بلکہ اپنی رکعت کو لمبا کرنے کا جذبہ ہو, اس کا نام شوق ہے. تو آپس کے توڑ اور آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں آئی. لہذا دوستو خدا را اللہ کے واسطے کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جو ہے آپس میں لڑیے مت, آپس میں ایک دوسرے کی ٹوپیاں مت اچھالیے, کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں, ورنہ خدا کی مدد شامل حال نہیں رہے گی, اور خدا کی مدد شامل حال نہیں ہوئے گی تو جیتنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر دے گا. اس کے قبضے قدرت میں تو عز من تشاء و تذل من تشاء, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. دوستو ہمارا عنوان تو چل رہا تھا آخرت کے بارے میں, لیکن درمیان میں یہ 2 دن سے دیکھ رہے ہیں بچوں کو بھی جو ابھار کر غلط طریقے سے نعرے لگواتے ہیں, عورتیں گھر گھر گھومتی ہیں, جوان گھر گھر گھومتے ہیں, اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے, باہر کسی کو پرواہ نہیں. میں کئی 4-5 دن سے دیکھتا ہوں کہ جو ہے عصر کے بعد مغرب کے وقت میں بہت سے آتے ہیں اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. دوستو کہاں خدا کی مدد آئے گی, اور کہاں خدا ہمیں جو ہے عزت دے گا؟ نہیں دے گا.
اس لیے جو ہے ہر مسلمان عزت کے قابل ہے. احقار مسلم، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو ذلیل سمجھنا، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جو ہے اللہ کے دربار میں جب نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر جن کے دلوں میں بغض ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، ایسے لوگوں کو ایک طرف چھوڑ دیا جائے. ان کو چھوڑ کر بھی یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں. اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دیتا ہے، دنیا میں بھی سزائیں، آخرت میں بھی سزائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں جوڑ کر اور جو محبت کے ساتھ کام کرنے کی اور کام پر لگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ کہ دوستو، عورتوں کو مارکیٹ میں ڈالنا ہے، یہ کودنا، ناچنا اور اس طریقے سے بچنا، اور خاص طور پر رزلٹ کے دن جو ہوتا ہے اس میں بھی خاص طور پر دوستو کچھ کوئی کرنے والا کرے، اللہ جس کو سمجھتے ہیں، تو ایسی حرکت مت کیجیے. یہ جو ہے جلوس نکالنا اور گوڑے نکالنا، اس وقت دوستو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہمارے اکابر نے بھی بہت کچھ کیا ہے. پورے انگریز حکومت کے ساتھ ٹکر لے کر اس کو یہاں سے بھگانے والے ہمارے اکابر ہیں دوست، ہمارے اسلاف دیوبند ہیں. لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنا نام نہیں کیا ہے، کوئی وزارت نہیں مانگی. اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے اس کو بھول بھی دے. لہذا دوستو ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کوئی نہ کسی پر ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرے، نہ کوئی کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ہر ایک کی عزت و احترام رکھیں. اپنی عزت آپ کرو. اپنی عزت آپ کرنے کا مطلب کیا؟ تم دوسروں کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی. تم دوسروں کی عزت کرو گے، اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے. تم دوسروں کو بے عزت کرو گے، اللہ تمہیں بے عزت کرے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ ہمارے بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا ہو، پوری قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ